اگر کوئی شخص یہ کہے جیسا کہ طارق جمیل صاحب نے، جو پاکستان کے ایک فی الحال مشہور مقرر مانے جاتے ہیں، میری نظر میں وہ عالم نہیں بلکہ جاہل اور اجہل ہے، اس لیے کہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ صرف قرآن اللہ کی کتاب ہے، باقی کتابیں اللہ کی نہیں بلکہ آسمانی کتابیں ہیں۔ معاذ اللہ۔ پہلے نبیوں پر کتابیں آئیں، وہ آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہ تھا۔ یہ فرق ہے قرآن میں اور پہلی کتابوں کا فرق ہے، بہت خوبصورت فرق ہے۔ ان تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے ایک رضاخانی کا اعتراض بھیجا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رضاخانیوں نے اپنی جہالتوں کا ثبوت دیا۔ آدمی مقولہ مشہور ہے کہ آدمی جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ تو چونکہ علم اور بریلویت ان دونوں کی آپس میں دشمنی ہے، تو کسی زمانے میں مجھے ایک ساتھی نے کلپ بھیجی، ایک تصویر بھیجی، اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور اوپر سے علم بارش ہو رہی تھی، اس بارش پر اس نے علم لکھا ہوا تھا، اور جو آدمی کھڑا تھا اس نے چھتری پکڑی ہوئی تھی۔ یعنی جس ٹائم علم کی بارش ہوتی ہے تو انہوں نے چھتری پکڑی ہوتی ہے، اس بارش سے بچتے ہیں۔ تو تصویر میں بڑی پیچھے اس کا بیک اپ بڑا کافی گہرا ہے، اگر بندے اس تصویری پر غور کرے تو۔ بہرحال علم اور رضاخانیت یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ جہاں علم ہوگا وہ رضاخانیت نہیں ہوگی، اور جہاں رضاخانیت ہوگی وہ علم نہیں ہوگا۔ رضاخانیوں کی سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ وہ حضرات اعتراض تو کرتے ہیں لیکن اعتراض کے لیے کوئی ثبوت نہیں دیتے ہیں، بس اپنے پیٹ سے ایک چیز بنا لیتے ہیں، یہ کفر ہے اور یہ گستاخی ہے۔ بھئی اگر یہ کفر ہے اور یہ گستاخی ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور ہمارے ساتھیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بس اعتراض سن کے منہ اٹھا کر آ جاتے، جی جواب دیتے۔ بھئی جواب تو ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس نے دلیل سے بات کی ہو تو ہم جواب دیں نا۔ جب بات ہی بنا دلیل ہے تو جواب کس بات کا؟ اس لیے یہ جو ایک اور اعتراض آیا ہے کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن مجید کو اللہ کا کلام کا، جبکہ باقی کتابوں کو تورات، زبور، انجیل وغیرہ کو کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آسمانی کتب تو ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کو بھی رضا خانیوں نے اپنی عادت بد کے مطابق کفر اور گستاخی کہہ دیا۔ تو پہلا تو میرے سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کا کلام قرآن ہے، باقی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کو نازل کیا، آسمان سے وہ نازل ہوئی، لیکن تورات، زبور، انجیل کیا اللہ کا کلام ہے؟ اس پر ثبوت دیں۔ پہلا مطالبہ میرا یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام مانے اور باقی کتب کو اللہ کا کلام نہ مانے، ہاں اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانے، آسمان سے آئی ہوئی کتب مانے، منزل کتب مانے، لیکن اللہ کا کلام نہ مانے، تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی ثبوت دیں۔ جب یہ دو ثبوت آپ دے دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ رہی بات مولانا طارق جمیل صاحب کی، تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ القرآن کلام اللہ وقد خرج منہ، کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ظہور بھی خرج منہ، اس کا ظہور بھی اللہ ہی سے ہوا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معتزلہ اور اہل سنت کے درمیان مشہور اختلاف برپا ہو گیا تھا کہ کیا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ تو اہل سنت نے یہ کہا کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، لہذا جس طرح وہ قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے، اور مخلوق ہونا یہ تو حادث ہونے کی علامت ہے، اس لیے قرآن یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ غیر مخلوق ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا کلام صرف اور صرف قرآن ہے، باقی کتب اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے اگر باقی کتب تورات، زبور، انجیل بھی اللہ کا کلام ہوتا تو یہ اختلاف ان کے متعلق بھی ہوتا، لیکن آپ کتب عقائد میں کہیں بھی دیکھ لے یہ اختلاف دیگر کتابوں کے متعلق نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ہے۔ دوسری بات یہ کہ علماء اہل سنت کی جتنی بھی کتابوں کو آپ دیکھ لیں یا عرف میں آپ جتنا بھی دیکھ لیں تو وہاں تورات، زبور، انجیل کے لیے کہیں بھی کلام اللہ کے لفظ استعمال نہیں ہوئے،
بلکہ کتاب اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے، کتاب کے الفاظ استعمال ہوئے، جبکہ قرآن وہ واحد اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے لیے کلام اللہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اللہ کا کلام۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہی ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا تکلم خود اللہ نے کیا، اس کا ظہور خود اللہ سے ہوا۔ ہاں باقی کتابوں کا تکلم اللہ نے نہیں کیا، اس کا ظہور ان سے نہیں ہوا، وہ آسمانی کتابیں ہیں، وہ اب کس طرح اس کا ظہور ہوا تو ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے کن ارادہ کیا اور کن کا، اور اس کن سے ان کا وجود ہو گیا ہو، لیکن اس پر تکلم نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، آسمان سے نازل ہوئی ہیں، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ جو جس پر صفت تکلم کا ظہور جس سے ہوا، جس کتاب سے متعلق ہوا، وہ قرآن مجید اور فرقان حمید میں ہے۔ چنانچہ قرآن میں بھی اللہ کی تمام کتابوں میں سے صرف اور صرف سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہا گیا، کلام اللہ کہا گیا، اس کے علاوہ کسی کتاب کو، تورات، زبور، انجیل کو اللہ کا کلام نہیں کہا گیا۔ ہاں اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے جیسا کہ ان جاہل رضا خانیوں نے مراد لی ہے کہ شاید تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، معاذ اللہ، نہیں، یہ اللہ کی کتابیں بھی ہیں، اور انبیاء پر ان کا نزول بھی ہوا، آسمان ہی سے آئی، لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کہ اللہ نے تکلم کر کے اللہ سے جن کا تکلم، صفت تکلم کے ظہور سے جو وجود میں آئی ہوں، وہ نہیں ہے، وہ صرف قرآن مجید، فرقان حمید کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اگر مولانا کی یہ بات غلط ہے تو رضا خانی حضرات قرآن و حدیث سے، جیسے کہ ہم نے ایک حدیث پیش بھی کر دی کہ صرف قرآن کو حدیث کے اندر کلام اللہ وقت خرج منہ کہا گیا، کسی اور کتاب کے متعلق، تورات، زبور، انجیل کے متعلق۔ اب اگر رضا خانیوں میں غیرت اور جرت ہے تو وہ قرآن اور حدیث سے اور علماء اہل سنت کی کتب سے یہ بات پیش کر دیں کہ تورات، زبور، انجیل بھی اللہ کا کلام، کتاب نہیں، کتاب کی ہم بات نہیں کریں، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے ان کا ظہور ہوا، صفت تکلم ان پر ہوا، اللہ نے ان کا تکلم بھی کیا، اور جو ان کو اللہ کا کلام نہ مانے، ان کے ساتھ اللہ کے صفت تکلم کا ظہور نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ یہ سوال انشاءاللہ تا قیامت ان جاہل رضا خانیوں کے سر ہمارے سر رہے گا، دیکھتے کب ان کو غیرت آتی ہے۔ اب ذرا یہاں ان کے گھر کا گند بھی دیکھ لیں، اگر ہر منزل شدہ کوئی اللہ کا کلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے تکلم بھی کیا، تو یہ میرے پاس ان کی مشہور و معروف کتاب مقابیس المجالس، ان کی مستند ترین کتاب مقابیس المجالس ہے، اس کا صفحہ نمبر 491 ہے، 491۔ اس میں ان کا پیر لکھتا ہے کہ راگ کا موجد کون ہے، یعنی جو گٹار وغیرہ ساز وز نہیں ہوتے راگ، اس کا موجد کو بنانے والا کون ہے۔ آپ نے اس خیال سے مطلع ہو کر فرمایا کہ اہل ہند کے یہ راگ، یعنی جو ہندو وغیرہ راگ وغیرہ گاتے ہیں، راگ پہاڑی، راگ ٹھمری وغیرہ، یہ جو راگ ہیں جو ہندو بھجن وغیرہ میں گاتے ہیں، کہ راگ منزل نازل شدہ ہیں، یہ راگ تمام رشیوں اور اوتاروں پر جو پیغمبر ہیں، یعنی جتنے ہندو کے رشی اوتار وغیرہ ہیں، گاؤ ماتا اور یہ کالی دیوی اور کالی ماتا اور یہ سارے ڈرامے جو ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ وید میں جو ایک نازل شدہ اور آسمانی کتاب ہے، راگ اور رقص کے نزول کا ذکر ہے۔ معاذ اللہ، تم گانے باجے کو، ٹھمکوں کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ اس کا کلام کہو، معاذ اللہ، اس کی کتاب کہو، یہ جتنی شیطانی میوزک ہے تم اس کو نازل شدہ کہو۔ کبھی اپنے ان مولویوں کی ان بےغیرتی اور کفریات اور لغویات اور بکواسات پر بھی تم نے ویڈیو بنائی؟ یہ کہ اتنی کھلی منافقت نہیں ہے کہ اگر علماء دیوبند صحیح بات بھی کہ تمہاری پیٹ میں کیڑے اچھلنے لگ جاتے ہیں، اور تمہاری اپنی کتابوں میں اتنے بڑے بڑے کفریات پڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی رضا خانی بے ایمان کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ ان کفر کو زبان پر لے کر آئے۔ لہذا اگر کسی میں جرت ہے، کوئی مرد کا بچہ تم میں پیدا ہوا ہے، تو ثابت کرے کہ ہندوؤں کے راگ وغیرہ معاذ اللہ، یہ گانے باجے، یہ نازل شدہ آسمانی کتابیں ہیں، لعنت ہو اس عقیدے پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔